السلام علیکم دوستو، اگر آپ حدیث شریف سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سال میں ایک بار سعودی عرب آنے والے مسلمان حجاج اسلام کے ستونوں میں سے ایک حج ادا کرتے ہوئے مذہبی رسومات اور عبادات کے سلسلے میں متحد ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ایک مذہبی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس چیز میں غرق کر دیتے ہیں جو ان کے لیے زندگی بھر کا روحانی تجربہ ہو سکتا ہے اور خدا کی بخشش اور پچھلے گناہوں کو مٹانے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ آئیے حج اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حج کیا ہے؟ حج سعودی عرب میں مکہ کا سالانہ اسلامی حج ہے جو ہر مسلمان کے لیے زندگی میں ایک بار ضروری ہوتا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اور جسمانی طور پر اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ کچھ مسلمان ایک سے زیادہ بار سفر کرتے ہیں۔ حج اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے: ایمان، نماز، صدقہ اور روزہ کے پیشے کے علاوہ۔ حج کب ہوتا ہے؟ حج سال میں ایک بار اسلامی قمری مہینے ذوالحجہ کے دوران ہوتا ہے جو اسلامی کیلنڈر سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اس سال حج اسی ماہ ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے حج کی کیا اہمیت ہے؟ حاجیوں کے لیے حج کرنا ایک مذہبی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، لیکن یہ بہت سے لوگوں کے لیے زندگی بھر کا ایک گہرا روحانی تجربہ بھی ہے۔ اسے ماضی کے گناہوں کی معافی مانگنے، خدا کے قریب ہونے اور نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کے موقع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فرقہ وارانہ طور پر حج دنیا بھر کے متنوع نسلوں، زبانوں اور معاشی طبقات کے مسلمانوں کو ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر مذہبی رسومات اور خدا کی عبادت کرنے کے لیے متحد کرتا ہے۔ اس سے بہت سے لوگوں میں اتحاد، تعلق، عاجزی اور مساوات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ حجاج بھی اپنی ذاتی اپیلوں، خواہشات اور تجربات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ بہت سے زائرین اپنے ساتھ اہل خانہ اور دوستوں کی دعاؤں کی درخواستیں لاتے ہیں جو وہ ان کی طرف سے کہنا چاہیں گے۔ کچھ لوگ ایک دن حج کرنے یا پیسے بچانے اور سفر پر جانے کے لیے اجازت نامہ کا انتظار کرنے کی امید اور دعا کرتے ہوئے برسوں گزارتے ہیں۔ 2019 میں تقریباً 2.5 ملین مسلمانوں نے حج ادا کیا۔ اس سے پہلے کہ کورونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر میں مذہبی اور دیگر اجتماعات میں خلل ڈالا اور اسلامی حج پر اثر ڈالا۔ 2020 میں وبائی مرض کے آغاز کے بعد گزشتہ سال کا حج پہلا حج تھا جو کووڈ-19 پابندیوں کے بغیر منعقد ہوا۔ سفر سے پہلے تیاریوں میں جسمانی طور پر ضروری سفر کے لیے مختلف ضروری سامان کی پیکنگ، اس سے پہلے حج کرنے والوں سے مشورے لینا، لیکچرز میں شرکت یا دیگر تعلیمی مواد کا استعمال شامل ہو سکتا ہے کہ حج کی رسومات کی ایک سیریز کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی خود کو تیار کرنا۔ بعض اوقات حجاج حج کے دوران شدید گرمی یا دیگر مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ کون سی عبادات ہیں جو حجاج ادا کرتے ہیں؟ حجاج حج کی نیت کرتے ہیں اور وہ احرام کی حالت میں داخل ہوتے ہیں۔ احرام میں بعض احکام و ممنوعات کی پابندی بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کو احرام کے دوران باقاعدہ سلے ہوئے یا سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہوں گے جو جسم کو گھیرے ہوئے ہوں۔
जैसे कमीज, इसकी बजाय मर्दों के लिए एहराम के सादा कपड़े हैं। स्कॉलर्स का कहना है कि इसका मकसद ऐशो इशरत और बातिल को तुर्क करना, दुनियावी हैसियत की इलामतों को बहाना और हाजी को आजिज़ी और खुदा की इबादत में गर्क करना है। एक रूहानी खुसूसियत मैदान अरफात में खड़ा होना है, जहाँ हज्जाज खुदा की हम्द करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, दुआएं करते हैं। दीगर इबादत में तवाफ करना या काबा का मक्का में घड़ी की मुखालिफ सिमत में मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते। एक मुकाब की शक्ल का ढांचा जिसे वो खुदा का इस्ताराती घर समझते हैं, ये वो मरकज है जिसकी तरफ मुत्तकी मुसलमान दुनिया में कहीं से भी अपनी रोजाना की नमाज के दौरान सामना करते हैं। हज्जाज किराम यहूदियों और ईसाइयों के लिए हजरत इब्राहिम की बीवी हाजरा या हुजर का रास्ता भी तलाश करते हैं, जिनके बारे में मुसलमानों का ख्याल है कि वो अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में 7 बार 2 पहाड़ों के दरमियान दौड़े। दीगर रसूमात के अलावा हज्जाज शैतान की अलामती संसारी में कंकरियां फेंकते हैं। ईद उल अजहा क्या है? ईद उल अजहा या कुर्बानी की ईद इस्लामी तातील है जो हज के दौरान इस्लामी कमरी महीने दुल्हज्जा के 10वें दिन शुरू होती है। दुनिया भर के मुसलमान की तरफ से मनाई जाने वाली ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान के इम्तिहान और अपने बेटे को खुदा के सामने तस्लीम करने के अमल के तौर पर कुर्बान करने की रजामंदी की निशानदेही करती है। त्योहार की छुट्टी के दौरान मुसलमान भेड़ या मवेशी ज़बह करते हैं और गरीबों में तकसीम करते हैं।